اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح نشین پر تشریف فرما نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن پارلیمنٹ، سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ٹرسٹی جناب ڈاکٹر نور الدین اویسی صاحب، اویسی اسکول آف ایکسلنس کے ڈائریکٹرز جناب انوار صاحب، جناب سعادت علی اکبر صاحب، ڈاکٹر واسع صاحب، ڈاکٹر آدتیہ صاحب، محترمہ امتل صاحبہ، مقامی کارپوریٹر جناب وہاب صاحب، اور مقامی ابتدائی مجلس کے صدر معتمد جوائنٹ سیکرٹری خازن و کمیٹی کے اراکین، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج سے کئی سال پہلے 1999 کے انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کے مرحوم صدر سالار ملت علیہ رحمہ نے مجھ کو حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے سے انتخاب لڑنے کے لیے امیدوار بنایا تھا، اور انتخابی میدان میں آنے کے بعد سب سے پہلے میں نے اگر کچھ وعدہ کیا تھا تو وہ وعدہ یہ تھا کہ ایک اسکول بناؤں گا، اور اسکول کے ذریعے تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کی اپنی جانب سے جو بھی ممکن کوشش کروں گا۔ اور اگر کسی کو میرے وہ جملے یاد ہے تو میں یہی کہتا تھا کہ معصوم انگلیوں میں قلم کو تھمانے کے لیے انتخاب لڑ رہا ہوں، ان معصوم کھانوں پر کتاب اور بستے کا بوجھ ڈالنے کے لیے انتخاب لڑ رہا ہوں، جہالت کا خاتمہ کرنے کے لیے انتخاب لڑ رہا ہوں، علم کی روشنی سے اندھیرے گھروں میں نئے اجالوں کو لانے کے لیے انتخاب لڑ رہا ہوں۔ تو میں یہ انتخاب غریب یتیم لڑکیوں کی شادی کے انتظام کے لیے لڑ رہا ہوں، اور شہر حیدرآباد کی فضاؤں میں جو انتشار کو پیدا کیا گیا اس انتشار کے خاتمے کے لیے انتخاب لڑ رہا ہوں۔ الحمدللہ کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اکبر الدین اویسی نے اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ وعدہ تو ایک اسکول کا تھا، اور ایک سفر کا آغاز ہوا تو نشیمن نگر کے اسکول سے اس کا آغاز ہوا، اور میں یاد دلانا چاہوں گا اور ضرور یہ بولنا چاہوں گا کہ اسکول کے سنگ بنیاد کی تقریب ہم نے رکھی، اسکول کی عمارت مکمل ہوئی تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ہم ہر مساجدوں سے اعلان کرواتے تھے کہ خواہش مند والدین اپنے بچوں کو ہمارے اسکول میں بھیجے، ہم ان کی مفت تعلیم کا انتظام کرے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی درخواستیں نہیں آتی تھیں۔ ہمارے صدور و معتمدین گھروں میں جا کر دستک دیتے تھے، بولتے تھے کہ آؤ اس مدرسے میں اپنے بچوں کو داخلہ دلواؤ،
تو اس کے بعد بھی نہیں آتے تھے. 5 برس تک نشستیں کئی خالی رہا کرتی تھیں، اور پھر ان 5 برسوں کے بعد ہم نے ایک اور اسکول کا سنگ بنیاد رکھا ریاست نگر جمال کالونی میں. وہاں پر بھی یہی حال تھا، مساجدوں سے اعلان گھروں سے لاتے تھے. مجھے یاد ہے کہ میں سلیم بیگ صاحب کو، ڈاکٹر یوسف نقشبندی صاحب کو، مظہر صدیقی صاحب سے کہتا تھا کہ آپ جائیے گھروں سے بچوں کو لائیے، نشستیں خالی ہیں. تو یہ ایک تعلیم کی طرف لوگوں کا کس طریقے سے، علم کی طرف کتنی توجہ تھی لوگوں کی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے ویسے اس دور میں علم کو گھر گھر پہنچانے کا ایک بیڑا اٹھایا اور کام کا آغاز کیا. اور پھر سالار محترم نے بلا کر مجھے ذمہ داری دی کہ عنبر پیٹ کا بھی اسکول ہے میاں، یہ اسکول کو بھی آپ دیکھیے، اس کی ذمہ داری لیجیے. عنبر پیٹ میں موقوفہ جائیداد میں چھوٹے سے ٹین کے شیڈ میں چند بچوں کی تعلیم کا اہتمام و انتظام کیا گیا تھا، لیکن وہاں کے ذمہ داران چلانے میں مجبوریاں آ رہی تھیں ان کے سامنے. تو وہ ٹین کے شیڈ کا ایک جو تھا اس کو ہم نے حاصل کیا سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے نام پر. وہاں پر ایک عمارت بنائی، پھر حالیہ عرصے میں ایک اور عمارت بنائی عنبر پیٹ میں. تو عنبر پیٹ کے اسکول میں 2 عمارتیں ہیں اسکول کی، اور وہاں کے بچے فرسٹ ڈویژن میں کامیاب ہوتے ہیں، اور وہاں کی 2 لڑکیاں میڈیکل کالج میں داخلہ لیں، اور ہمارے اویسی اسکول آف ایکسلنس سے پڑھنے والی لڑکی نے، ہمارے اویسی اسکول آف ایکسلنس کے اسکول میں پڑھنے والی لڑکی نے سارے ریاست آندھرا پردیش تلنگانہ بننے سے پہلے نرسنگ کے انٹرنس میں آندھرا پردیش میں ٹاپ کی تھی، نمبر 1 آئی تھی لڑکی. پھر وہ 2 عمارتیں عنبر پیٹ کی، نشیون نگر کی عمارت، جمال کالونی کی عمارت، مغل پورے کی عمارت، تالاب میر جملہ میں ایک عمارت. پھر وہاں سے نکلنے کے بعد ریاست نگر جمال کالونی میں اسکول کی عمارت تھی. آپ کو یاد ہوگا اگر تو میں نے اپنے حالیہ اسمبلی انتخابات میں اعلان کیا تھا کہ ریاست نگر میں ایک جونیئر کالج بناؤں گا. الحمدللہ انتخابات کے بعد سنگ بنیاد رکھا، اور وہ جونیئر کالج کی عمارت بھی قریب الختم پر تکمیل پر ہے. لاک ڈاؤن رہا، جنوری سے مزدور نہیں، سب کچھ بند تھا، لیکن الحمدللہ ہماری تعلیمی اداروں کی تعمیری کام کبھی نہیں رکا، جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا. ریاست نگر میں 2 عمارتیں، پھر حافظ بابا نگر میں ایک عمارت ہے، وہاں پہ 1300 بچے زیر تعلیم ہیں. پھر اس کے بعد میں نرقی پھول باغ کا اسکول چل رہا ہے، وہاں پہ بھی قریب 750 بچے زیر تعلیم ہیں. پھر سلالہ میں بارکس سلالہ میں، وہاں پر بھی اسکول کی تعمیر قریب الختم پہ ہے. آئندہ تعلیمی سال سے سلالہ بارکس میں بھی اسکول میں داخلوں کا آغاز ہو جائے گا، اور اسکول وہاں پر بھی شروع ہو جائے گا. اور پھر بلہ گڑے میں تھوڑی سی زمین لی، پہلے ایک عمارت بنائی، پھر اس کے بعد ایک عمارت بنائی، پھر زمین بڑی کی، قریب 1.5 ایکڑ کی زمین، 3 عمارتوں کو ملا کر پھر ایک وسیع عمارت. ارے حساب میرے پاس خود نہیں ہے کہ کتنی عمارتیں بن گئیں، اور اگر میں آج سوچوں کہ میں اور ایسا بناؤں گا تو شاید ممکن نہیں. یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی نے کروا دیا، اللہ ہی نے لے لیا اس کام کو. اللہ نیتوں کو دیکھنے والا، جاننے والا ہے.
کوئی معمولی کام نہیں ہے. آپ غور کریں کہ ہزاروں بچے زیر تعلیم ہیں. اگر 10,000 بچوں کا بھی حساب لے لیں تو آپ کے محلے میں بھی چھوٹے موٹے اسکولز ہوں گے. کتنی فیس دیتے ہیں ماہانہ؟ کم از کم 300 روپیے. ٹین کے ڈھالیے میں کمزور ٹیچر اچھی نہیں تو 300 روپیے، اور کچھ تھوڑا ذرا اچھا تو 500، اور اگر کوئی بہت اچھا تو 1,000 2,000 روپیہ لیا جاتا ہے. ارے آپ غور کرو، الزام لگانے والوں، تنقید کرنے والوں، میں تمہاری عقل کو آج سوچنے پہ مجبور کر رہا ہوں کہ الزام لگانے والوں بتاؤ، اگر ایک بچے پہ سال کو 15,000 روپیے کا بھی اگر خرچہ نکال لیں، 15,000 کا، میں پرائمری اسکول کی بات کر رہا ہوں 500، ہائی اسکول میں 1,000-1,500 لیتے ہیں ماہانہ. اگر ہم 15,000 کا بھی ایوریج لے لیتے ہیں، چلو 15,000 بھی نہیں، اگر 10,000 کا بھی ایوریج لے لیتے ہیں تو 10,000 بچوں کے کتنے پیسے ہو رہے ہیں؟ سالانہ اندازہ لگاؤ کتنے ہو رہے ہیں. 15,000 بچوں کا بھی نہیں کہہ رہا ہوں، 10,000 بچے، اور ایک ایک بچے پہ 10,000 کا صرفہ کتنے ہوئے؟ ارے کروڑوں روپے ہو رہے ہیں. اگر اکبر الدین اویسی کو کمانا ہوتا تو ان اسکولوں کے ذریعے سالانہ کروڑوں روپے کما سکتا تھا، لیکن اکبر الدین اویسی نے کمایا نہیں، بلکہ سالانہ کروڑوں روپیہ چندرائن گٹے کی عوام اور غریب مسلمانوں کی عوام کو بچایا، اور جہالت کے خاتمے کے لیے علم کی روشنی ہر گھر میں، گھر گھر کو پہنچائی. یہ ہمارا کام ہے. ہزاروں خواتین کو ہم نے ٹریننگ دی، اور آج یہاں پر بھی ایک اور عمارت کا سنگ بنیاد انشاءاللہ تعالی 1.5-2 سال میں یہ عمارت بھی مکمل ہو جائے گی. اور یہ عمارت جب مکمل ہو جائے گی تو میرا ارادہ ہے کہ بابا نگر میں جو ایک اسکول چل رہا ہے جس میں 1,300 بچے ہیں، اس میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، ساتھ پڑھ رہے ہیں. جب یہ عمارت مکمل ہو جائے گی تو ایک اسکول صرف لڑکیوں کا ہوگا تو ایک اسکول صرف لڑکوں کا ہوگا. یہ میرا ارادہ ہے. ہم کام کر رہے ہیں، اور صرف کام ایسا نہیں کہ صرف دکھاوا. ارے آج کروڑوں روپیے کے اثاثے ہو گئے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے، اور یہ اثاثے میرے ذات کے یا میرے نہیں ہیں، یہ قوم و ملت کی امانت ہے. اور اللہ جب میرے اس کام کو قبول کرے گا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے اس کام کو قبول کرے، اور اللہ جب اس کام کو قبول کرے گا اور اس کام کا اجر جب مجھے دے گا تو میں اللہ سے آج دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تیرے میرے اس کام کے اجر کا مستحق صرف میں نہیں، میرے چندرائن گٹے کا ہر وہ ورکر میرا ساتھ دیا جس نے 99 سے لے کر آج تک ساتھ دیا. اے اللہ ایک خطرہ صحیح تو اس کا اجر عظیم ان کو بھی عطا کر دے، کیونکہ ان کا بھی شامل دخل ہے اس میں کہ انہوں نے مجلس پہ اعتماد کیا، سالار کے فیصلے پر اعتماد کیا، اور مجھ جیسے گنہگار کو اپنا خادم بنانے کے لیے محنت کی، جدوجہد کی، اور مجھ جیسے گنہگار کو رکن اسمبلی بنایا. تو اس کام کا، اس نیک عمل کا، اس نیکی کا حقدار صرف اکبر الدین اویسی نہیں ہے. اکبر الدین اویسی کے کھاندے سے کھاندہ ملا کر چلنے والا ہر فرد واحد اس اجر کا مستحق ہے. اور میں تو اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ 99 کے انتخابات سے لے کر آج تک جس فرد واحد نے
اپنے ووٹ کے ذریعے اکبر الدین اویسی کی کامیابی کے لیے دعائیں کی، اعتماد کا اظہار کیا، اے اللہ تو ان کو بھی اس نیک عمل اور اس نیک کام کا اجر عطا فرما۔ ایک اتحاد پیدا ہوا، اور وہ اتحاد اور انتشار کا خاتمہ، اتحاد کو یہاں سے لے کر آج ہندوستان کے کونے کونے تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، اور مظلوم، مصیبت زدہ، پریشان حال لوگوں کی امیدیں اگر کہیں پہ ٹکتی ہیں تو وہ مجلس اتحاد المسلمین پر، مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت پر۔ آج یہ اتنا کام جو ہو رہا ہے، یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اگر ایک انسان گھر بنانا چاہے تو زندگی میں ایک گھر بنا لے تو خوش ہوتا ہے، گھر بنانے کی تقریب کرتا ہے، مہمانوں کو بلاتا ہے، بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے زندگی میں ایک گھر بنایا ہے۔ لیکن اکبر الدین اویسی نے ایک نہیں کئی عمارتیں بنا دی اسکول کی، اور میں یہ کہوں گا، سننے والوں سے کہوں گا، دولت مند لوگوں سے کہوں گا، اہل دل سے کہوں گا کہ انسان اور دنیا میں کے سامنے دولت کی کئی شکلیں ہیں۔ دولت کی شکل پیسے میں ہے، دولت کی شکل زمین میں ہے، دولت کی شکل سونے میں ہے، دولت کی شکل چاندی میں ہے، دولت کی شکل موتی میں ہے، دولت کی شکل ہیرے کی شکل میں بھی ہے۔ لیکن یاد رکھو، پیسے کی دولت بھی جا سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، زمین کی دولت بھی جا سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، ہیرے کی دولت بھی ختم ہو سکتی ہے، سونے کی دولت، چاندی کی دولت، موتی کی دولت سب ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن دنیا میں ایک ایسی دولت ہے جو دینے سے یا بانٹنے سے ختم نہیں ہوتی اور بڑھتی ہے، اور وہ دولت علم ہے۔ وہ دولت اکبر الدین اویسی دے رہا ہے، اکبر الدین اویسی وہ دولت دے رہا ہے جو دینے سے، بانٹنے سے ختم نہیں ہوتی، کم نہیں ہوتی، اور بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے۔ علم کی دولت وہ واحد دولت ہے، اور اگر علم آ جائے تو سوچ بدل جاتی ہے، علم آ جائے تو فکر میں تبدیلی آ جاتی ہے، علم آ جائے تو رہن سہن بدل جاتا ہے، علم آ جائے تو ہم کو فیصلے لینے کی طاقت آ جاتی ہے۔ اور آج ہماری قوم سب سے پیچھے اور پچھڑی ہوئی ہے تو صرف اس لیے ہے کہ ہم علم اور تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے ہیں۔ دنیا کو جینے کا سلیقہ بتانے والے لوگ کون تھے؟ دنیا کو علم کی اہمیت بتانے والے کون سے مذہب میں علم کی اہمیت بتائی گئی؟ مذہب اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے دیوار چین کو بھی پان کے جانا پڑے تو جاؤ۔ لیکن آج ہم سب سے پیچھے اور پچھڑے ہوئے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے ذہنوں میں علم کی اہمیت نہیں، اور اسی علم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آج ہم کام کر رہے ہیں۔ اور یہ تعلیم کا مشن جو آج یہاں سے جو آ رہا ہے ابتدائی تعلیم میں، تو آج ہمارے بچے ڈاکٹرز، انجینئرز بن رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ڈاکٹرز، انجینئرز، ایم بی اے گریجویٹس، ریسرچ اسکالرز، پی ایچ ڈیز، آئی اے ایس، آئی پی ایس، آئی ایف ایس، آئی آر ایس، گروپ 1، گروپ 2 میں بھی ہمارے بچے جائیں گے او ایس سی اسکول آف ایکسیلنس کے، اور بتا دیں گے کہ ہم میں عزم ہے، ہم میں ارادہ ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اکبر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ امداد تقسیم کرتے ہیں بلہ گڑے سے، آپ امداد کا تقسیم کرتے ہیں حافظ بابا نگر کے اسکول سے، آپ امداد تقسیم کرتے ہیں تو نرقی پھول باغ کے اسکول سے۔ ہاں، پورے لاک ڈاؤن میں امداد میں نے تقسیم کی بلہ گڑے کی
ہمارے KG to PG کے کیمپس سے، اس لیے کہ اکبر الدین اویسی دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو چندران گٹا اور ہم غریب مسلمانوں کے عزائم کو، ہمارے عزم کو، ہمارے جنون کو، جتنی بلندی ہماری عمارت کی ہے، ہمارے جنون کی بلندی اس عمارت سے زیادہ بلند ہے، ہمارا اخلاص اس عمارت کی بلندی سے زیادہ بلند ہے، ہماری نیت ہم بتاتے ہیں دنیا کے سامنے۔ یہ کام ہے، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن میرا کام زندہ رہے گا، رہتی دنیا تک میرے بنائے ہوئے اسکولوں میں پڑھنے والا ایک ایک لڑکا قابل بنے گا، نیک بنے گا، تو اس کا اجر اللہ مجھے دے گا، میرے ساتھیوں کو دے گا، میری عوام کو دے گا۔ انسان کے ہر عمل کا اجر ملے گا، تو انسان کی موت کے بعد اس کا کوئی عمل نہیں رہتا، جتنا عمل تھا اس پر ہی اجر ہوگا۔ لیکن یہ اسکولوں کا کام کا عمل رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور پڑھنے والے بچوں کی دعائیں ہم کو ملیں گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کام لے رہا ہے، اور آج میں یہاں کر رہا ہوں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اکبر صاحب چندرائن گٹے میں ہی کیوں؟ ہاں، چندرائن گٹے والوں کا پہلا حق ہے مجھ پر، اس لیے چندرائن گٹے میں پہلے انتشار کا خاتمہ کرنے والوں کا نام چندرائن گٹا ہے، انتشار کی فضا پیدا کرنے والوں کا نام چندرائن گٹا ہے، اس لیے پہلے ان کا حق ہے۔ اور اللہ اگر دے گا تو ضرور کروں گا، پہلے یہاں ختم کروں گا، اس کے بعد میں زندہ رہا، دولت رہی تو یہاں سے ہٹ کر بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ کام ہمارا پہچان بنا ہے۔ انوار صاحب یہاں بیٹھے ہیں، قابل مبارکباد ہے، یہ نیک شخص، عالم دین۔ میں نے ان سے ایک مرتبہ کہا کہ انوار صاحب میری زندگی کی خواہش ہے، میرے بچوں کے ساتھ جو ہوا، میں اپنے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ وہ چیز نہیں ہونے دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اکبر صاحب کیا ہے؟ میں نے کہا میں دنیاوی تعلیم کے لیے میرے بچوں کو اچھی تعلیم دے رہا ہوں، لیکن گھر پر مولوی صاحب آتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، مذہبی معلومات دیتے ہیں، لیکن میرے بچے جب امتحان رہتا ہے بولتے ہیں کہ امتحانات ہے، 10 دن کے بعد مولوی صاحب آئیے۔ اور تعلیم دین کی منقطع ہو جاتی ہے تھوڑے دن کے لیے، پھر بعد میں قرآن تو کیسے بھی پڑھ لے رہے ہیں، لیکن اسلام کیا ہے وہ نہیں معلوم، اسلام کی تعلیم کیا ہے وہ نہیں معلوم، تاریخ اسلام کیا ہے وہ نہیں معلوم، احادیث کیا ہے وہ مکمل نہیں معلوم۔ تو انوار صاحب نے کہا تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایسا نصاب، ایسا سلیبس بنائیں کہ اویسی اسکول آف ایکسیلنس میں پڑھنے والے بچے کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی مل جائے۔ ایسا نصاب بنایا، ہم چائلڈ سائیکالوجسٹ کو ہم نے مقرر کیا، بچوں کے جو برین ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، ذہن جو بنتا ہے، اس کے ایکسپرٹس کو ہم نے مقرر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اتنا بوجھ یہ عمر کے بچے پہ ڈالا جا سکتا ہے، اتنا بوجھ۔ تو ہم نے نصاب بنایا، ایسا نصاب بنایا، ساری دعائیں یاد ہو جاتی ہیں، قرآن ختم ہو جاتی ہے، ترجمہ قرآن کا بھی ختم ہو جاتا ہے، بخاری شریف کی احادیثیں ختم ہو جاتی ہیں، تاریخ اسلام پوری پڑھا دی جاتی ہے، سیرت النبی مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس، جدید ٹیکنالوجی اور اسلام کی تعلیم بھی ہو جاتی ہے۔ جب ایک بچہ ہمارے پاس
نرسری میں داخلہ لیتا ہے، 10ویں پاس کرتا ہے تو قرآن بھی ختم ہو گئی، قرآن کا ترجمہ بھی ختم ہو گیا، سیرت النبی بھی ختم ہو گئی، تاریخ اسلام بھی ختم ہو گئی، بخاری شریف کی احادیثیں بھی ختم ہو گئی، دعائیں بھی یاد ہو گئی، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ نصاب بنایا تو مسلک کے جھگڑوں کو بھی ہم نے دیکھا۔ انوار صاحب خود اہل حدیث کے مرکز میں جا کے دستخط کروا کے لائے، انوار صاحب اہل سنت کے مرکز پہ بھی جا کر دستخط کرائے، تبلیغیوں کے پاس بھی، بریلوی بھی گئے، دیوبند بھی گئے، وہاں سے بھی دستخط کروا کے لائے کہ اس میں عقائد کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، صرف کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی پر زیادہ توجہ۔ ایسی کتاب کے دیکھنے والوں نے کہا ارے یہ کام تو 100 برس پہلے ہونا تھا، ایسا کام نہیں ہوا، لیکن وہ کام بھی اللہ نے اویسی گروپ آف فسٹ یہ اسکول و سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ سے لیا اور انوار صاحب جیسے عالم دین سے لیا۔ میں ممنون و مشکور ہوں۔ قریب 25 لاکھ روپیہ صرف ہوا، 3 سے 4 سال لگے وہ سلیبس کو بنانے میں۔ تو آپ غور کرو کہ آپ کو صرف بچے کو لا کر اسکول میں چھوڑنا ہے، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ داخلہ ہم دے دیتے ہیں، داخلہ تو لے لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد تھوڑے تھوڑے دن میں بچے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے کیا ماں باپ اپنے بچوں کو ہمارے اسکول کی گیٹ تک لا کر نہیں چھوڑ سکتے؟ ارے ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، ہم احادیث پڑھا رہے ہیں، دعائیں پڑھا رہے ہیں، دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، قابل بنا رہے ہیں، دنیاوی دوڑ میں سب کے ساتھ کھڑے رہنے کا اہلکار بنا رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کو لا کر چھوڑنے کی فرصت نہیں۔ لاک ڈاؤن سے کئی لوگوں کا نقصان ہوا، کووڈ سے کئی لوگ پریشان ہوئے، کئی لوگوں کے کاروبار میں نقصان، تباہ برباد، نوکریاں سب کچھ چلے گئیں۔ کووڈ سے متاثر ہونے والے کا نام اکبر الدین اویسی بھی ہے۔ میری 15 برس کی محنت جو میں گلیوں میں، دھول گرد و غبار میں، موریوں میں، مٹی میں کھیلنے والے بچوں کو لا کر اپنے اسکول میں 15 برس سے جو محنت کر رہا تھا، اب 1 سال ہو رہا ہے ان کا اسکول بند ہو کر، نہیں معلوم کہ اب ان کا ذہن کس طرف چل رہا ہے۔ سب سے زیادہ درد مجھے ہے ہزاروں بچے جن کا اسکول چھوٹ گیا، نہیں معلوم کہ اب وہ ان گھروں میں بھی ہے یا نہیں معلوم، لیکن ہم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اکبر الدین اویسی ایک مقصد لے کے آگے چلتا ہے۔ زندگی میں اگر مقصد نہیں تو وہ زندگی بے فیض ہے، ناکارہ ہے، بیکار ہے۔ زندگی میں کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اکبر الدین اویسی کا اگر زندگی کا کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد ہے تو علم ہے، علم ہے، تعلیم ہے، تعلیم ہے، اور ملت اسلامیہ کا اتحاد ہے، جماعت سے وابستگی ہے۔ اور آج اگر اکبر الدین اویسی اس قابل بنا ہے کہ اتنے اسکولز، اتنے مدرسے بنانے کا، تو میری ماں باپ کے دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میرے مرحوم صدر، میرے والد، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ سالار ملت علیہ رحمہ کی دعائیں اور ان کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ میرے ضعیف والدہ محترمہ کی تعلیم و تربیت و دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو یہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی یہ کامیابی میرے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی وجہ سے ہے۔ میرے یہ ادارے، یہ سب کچھ
اگر کچھ ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے ہے. میرا وجود جماعت کی وجہ سے ہے, میری طاقت جماعت کی وجہ سے ہے, میرا کام جماعت کی وجہ سے ہے, میرے ادارے بھی مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے ہے, میرے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی وجہ سے یہ ہے. نام سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ ہے, لیکن یہ جو کچھ بھی ہے مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے ہے, آپ کی وجہ سے ہے, آپ کے دعاؤں کی وجہ سے ہے, آپ کے اعتماد کی وجہ سے ہے, آپ کے اتحاد کی وجہ سے ہے. اگر آپ کی دعائیں, آپ کا اتحاد نہیں ہوتا تو شاید یہ ممکن نہ ہوتا. اگر میری جماعت میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید یہ ممکن نہیں ہوتا. میرے صدر کی رہنمائی نہ ہوتی تو شاید یہ ممکن نہیں ہوتا. میرے والد اور والدہ کی دعائیں نہ ہوتی تو شاید یہ ممکن نہیں. اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کی کمی نہیں. اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے. اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے تو بس دعا ہے اللہ سے کہ اے اللہ تو اس کام کو قبول کر, تو ہمارے اس کام کو قبول کر. اے اللہ تو جانتا ہے کہ بڑی مصیبتوں میں زندگی گزاری ہے میں نے, بڑے کرب میں گزاری ہے کئی راتیں میں نے, مگر اے اللہ میں نے تیرے حبیب کی امت کی خدمت میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کی, کبھی بھی بے ایمانی نہیں کی, ان کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ خدمت کی ہے. اے اللہ تو اس کام کو قبول کر لے, تو اس کام کو قبول کر لے. راتوں کے کرب اور ضربوں کچھ نہیں کی فکر نہیں کی, فکر کی ہے تو اے اللہ تیرے حبیب کی امت کی, فکر کی ہے تو اس جماعت کی, فکر کی ہے تو میرے صدر کی, میری عوام کی. اے اللہ تو ان سب کی حفاظت کر دے, اے اللہ تو ان سب کی حفاظت کر, سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. ہمارے اس کام کو قبول کر لے. نہیں معلوم کہ کتنے دن زندہ رہوں, لیکن جب تک زندہ ہوں میرا ہر لمحہ آپ کی فکر, آپ کی تڑپ, آپ کی خدمت میں گزرے گا. یہ وعدہ ہے میرا. میرے زندگی میں اب کوئی خواہش نہیں, اللہ کا شکر, کچھ نہیں چاہیے. اللہ اس کے رسول کی قسم اقتدار بھی نہیں چاہیے, ایم ایل اے بھی نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. اکبر الدین اویسی بس آپ کا خادم بن کر آپ کے قدموں میں بیٹھے گا تو دارالسلام کی ان سیڑھیوں پر بیٹھ جائے گا. اکبر الدین اویسی کو کچھ نہیں چاہیے. اللہ نے بہت عزت دے دی, بہت شہرت دے دی, بہت طاقت دی, سب کچھ دیا. اب صرف کچھ کرنا ہے تو یہی ہے کہ ہر گھر میں علم علم علم, تعلیم تعلیم, ملت کا اتحاد, بس یہی, کچھ خواہش نہیں. اللہ نے اچھا پہنایا الحمدللہ, اللہ نے اچھی گاڑیوں میں گھمایا الحمدللہ. اللہ کا شکر. میرے 2 بچے قابل ہیں. میرا ایک لڑکا ڈاکٹری مکمل کر چکا, پوسٹ گریجویشن. ایک بیٹی ہے, ایک بیٹا ہے.
ایک بیٹا ڈاکٹر، انشاءاللہ اس سال بیٹی وکالت لندن سے مکمل کر لے گی، وکیل ہو جائے گی۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ ایک باپ کی ذمہ داری اولاد کو نیک بنانا، قابل بنانا، باصلاحیت بنانا، علم دینا، اور اس کے ذریعے وہ اپنی دولت کو کما لے سکتے۔ اپنی اولاد کو جو کرنا تھا کیا میں نے، نیک بنایا، قابل بنایا، اچھی تعلیم دی، ڈاکٹر بنایا، وکیل بنایا۔ اب آگے ان کو جانا، مگر میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ میرے بعد بھی یہ ادارے ایسے ہی چلتے رہیں جیسا میری زندگی میں چلتے ہیں۔ یہ اسکولوں پہ ماہانہ 30 لاکھ کا خرچہ آتا ہے تنخواہوں کا، 30 لاکھ کا سالہ ماہانہ۔ اگر آپ سالانہ لے لیں تو قریب 3.5-4 کروڑ روپے سالانہ صرف تنخواہ میں جاتے ہیں۔ پھر سالانہ یہ اسکولوں کی تعمیر میں بھی کروڑوں روپے جاتے ہیں۔ اللہ میری اولاد کو اس قابل بنا کہ وہ میرے بعد بھی یہ 4 کروڑ کا خرچہ اسکولوں کا برداشت کر سکیں، اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ میرے اسکولوں کو بھی چلا سکیں۔ میری کوشش ہے کہ زندگی میں ایسا کچھ انتظام کر چلا جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے اسکول میری اولاد کے محتاج نہ رہے، کسی کے محتاج نہ رہے، خود بخود میرے اسکول چلتے رہیں۔ انشاءاللہ آئندہ 5 سال میں وہ کام بھی کروں گا۔ وہ کام کرنا ہے مجھے کہ 5 سال میں ایسا بنا دوں کہ ایسے کرائے آئے جس کے ذریعے میرے اسکول خود بخود ان کرایوں کے ذریعے چلتے رہیں۔ یہ ہماری کوشش ہے۔ خیر بہرحال آپ تمام کا ممنون و مشکور کہ آپ نے وقت نکالا اور میری ہمت افزائی کی۔ میرے لیے میری زندگی کا سب سے بڑا کام اگر کچھ ہوتا ہے نا تو وہ یہ اسکولز ہوتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں مجھے اکبر صاحب آپ اسکولوں میں پھرتے ہیں۔ ہاں میں پھرتا ہوں، آج تک نہیں بولا، آج کہتا ہوں۔ جب بہت درد ہوتا ہے پیٹ میں، طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور درد سے کھانا نہیں کھا سکتا، بھوکا رہتا ہوں، پیاسا رہتا ہوں، اور کسی وجہ سے دل میں درد ہوتا ہے، کرب میں رہتا ہوں، تکلیف میں رہتا ہوں، تو اللہ اس کے رسول کی قسم ان اسکولوں کا رخ کرتا ہوں، اور جب معصوم غریب بچوں کے چہروں پہ وہ مسکراہٹ دیکھتا ہوں تو میرا سارا غم چلا جاتا ہے، ساری تکلیف چلی جاتی ہے، سارا کرب چلا جاتا ہے۔ یہ خوشی مجھے ملتی ہے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے تو وہ ان معصوم بچوں کی تعلیم کا انتظام ہے۔ میں آپ کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور میری ہمت افزائی کی، اور دعا کریں اپنے نمازوں میں کہ اللہ میرے اس کام کو قبول کرے۔ لاک ڈاؤن میں بھی ہم نے کام کیا، یہ سیلاب میں بھی کام کیا، جتنا ہو سکتا ہے میرے سے میں نے کیا۔ بے شک کئی گھر ایسے ہوں گے جہاں میری امداد نہیں پہنچی، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا۔ بے شک کئی ایسے گھر ہوں گے جن کی تباہی کو میں نے نہیں دیکھا، بے شک کئی ایسے دکان ہوں گے جن کی تباہی پر میں نے مدد نہیں کی، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے میری ذات سے جتنی کوشش جتنی ممکن میں نے کی ہے، اور اگر کوئی حقدار واقعے میں حقیقی متاثر و حقدار اگر چھوٹ گیا ہے تو ضرور اس حقدار مستحق تک بھی امداد پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن جو لوگ متاثر نہیں ہوئے ہیں، خدا را جھوٹ کے بنا پہ امداد حاصل نہ کرو۔ اگر جھوٹ کے نام پر تم امداد حاصل کرو گے تو یاد رکھو میدان حشر میں ایک مستحق، ایک مظلوم تمہارا دامن پکڑ لے گا، اور اکبر الدین اویسی بھی تمہارا دامن پکڑ لے گا۔ سمجھو خدا را، دنیا میں یہ کووڈ
یہ بیماری، یہ مصیبت، یہ اموات، یہ تباہی اور بربادی اگر کچھ آ رہی ہے تو نہیں معلوم کہ وہ کیا عمل ہے ہمارا جس سے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ یہ وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ وقت ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا، استغفار پڑھنے کا، اور اللہ سے کہنے کا کہ اے اللہ تو ہم کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، اور اس وبا کا خاتمہ کر دے۔ اگر ہمارا عمل غلط ہوگا، حرام میں ہوگا، ناجائز ہوگا، ظلم ہوگا، انا میں ہوگا، افراتفری میں ہوگا، تو آج کووڈ ہے، کل کچھ اور بیماری آئے گی، اللہ کا جلال، اللہ کا عذاب کسی دوسری شکل میں نازل ہوگا۔ خدا را سمجھو، اللہ ناراض ہے، کبھی کووڈ کے ذریعے آزما رہا ہے تو کبھی اپنے بادلوں کو پھاڑ کر آزما رہا ہے، تو کبھی تالابوں کے پشتوں کو توڑ کر ہم کو آزما رہا ہے۔ خدا را اللہ کی آزمائش میں سجدہ ریز ہو کر اللہ سے معافی مانگو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ راضی تو دنیا راضی، اللہ ناراض تو دنیا بھی ہم سے ناراض، دنیا میں بھی ہم ناکام ہوں گے۔ خدا را منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ نوجوانوں جو یہاں کھڑے ہیں، میں ان سے ایک ہی بات کہوں گا کہ نمازوں کے پابند بن جاؤ، نمازوں کے پابند بن جاؤ، مساجدوں کو آباد کرو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، یتیموں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، جو بھی ممکن اپنے سے مدد کرو۔ اگر مدد نہیں کر سکتے تو اپنے عبادتوں میں ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کرو۔ قرآن تابدانوں میں، گھروں میں ہے، نکالو، قرآن کو پڑھو، بغیر پڑھے گھر سے نہ نکلو۔ قرآن پڑھ کر نکلو گے تو دیکھو اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے غلط فیصلوں کو صحیح کر دے گا، تمہاری ناکامی کو کامیابی میں بدل دے گا۔ توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو، نماز کے پابند بنو، قرآن کو پڑھو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کرو، جو اپنے سے ہوتا ہے کرو، دلوں سے بغض کو نکالو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا جھگڑنا چھوڑو۔ گلی کوچوں میں قتل ہو رہے ہیں، اے خدا را اس کو ختم کرو۔ ارے جس کے گھر میں موت ہوتی ہے اس کے گھر والوں سے پوچھو۔ غنڈہ گردی چھوڑو، بدکاری چھوڑو، حرام چھوڑو، صحیح راہ پہ آؤ، راستے پر آؤ، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلو، شریعت کو تھام لو، قرآن کو سینے میں بسا لو، سنت کو اپنے زندگی کے روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لو۔ پھر دیکھو دنیا تم کو شکست نہیں دے سکتی، تم دنیا کو شکست دو گے اور دنیا کے فاتح بنو گے، بشرط یہ کہ تم اس پر عمل کرو گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میم نیوز ویب کی تازہ ترین خبروں کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔